دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی سب سے طاقتور قوم کون سی تھی اور اس کا اختتام کیسے ہوا؟ ان کی عمریں کتنی تھیں اور ان کو کس نافرمانی کی سزا ملی؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستو، طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی نسل کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کیا۔ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جو اپنے وقت کے باقی انسانوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ نہ صرف بہت قداور اور طاقتور تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شخص کی نسل سے ایک ایسی قوم کو جنم دیا جو اپنی طاقت اور قد میں بے مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس جیسی قوم کسی دوسری جگہ پیدا نہیں کی گئی۔ یہ قوم ارم نامی بستی میں آباد تھی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا۔ یہاں سرسبز و شاداب باغات، پھلوں کے درخت اور بے شمار نعمتیں تھیں۔ ان لوگوں کو یہ طاقت اور نعمتیں اس قدر عطا کی گئی تھیں کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر اپنے محلات بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں ان کی عظمت کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: اور وہ جو ارم تھے بلند ستونوں والے۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ اگر وہ کسی علاقے میں داخل ہوتی تو وہاں کے لوگ دہشت کے مارے فوراً ہتھیار ڈال دیتے۔ ان کی زندگی 1000 سال تک تندرستی اور جوانی کی حالت میں گزرتی اور وہ بیماری، بڑھاپے یا کسی قسم کی کمزوری کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ ان کا طرز زندگی اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو ایک ہی بار میں حاملہ کر دیتے، جس کی وجہ سے ان کی نسل تیزی سے بڑھتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے شمار نعمتیں عطا کیں، لیکن اس کے باوجود یہ قوم سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد وہ پہلی قومیں تھیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کی تھی۔ بت پرستی کے بعد یہ قوم مزید گناہوں میں مبتلا ہونے لگی اور حد سے تجاوز کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 50 سال تک انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یہ قوم نہ صرف اللہ کی باتوں کو جھٹلانے لگی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے اور ان کا جھوٹا کہنے لگی، معاذ اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے باوجود قوم جبارین نے اپنی سرکشی ترک نہ کی اور اللہ کی ہدایت کو رد کرتے رہے۔ ان کی سرکشی اور گناہوں کی شدت نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی تمام کوششیں کیں، اور اس کے باوجود قوم کے 2 بڑے قبائل میں سے صرف ایک قبیلہ حلجان نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا، جبکہ کلبان کا قبیلہ انکار کرتا رہا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے، اور اللہ کے حکم سے یہ قوم اس عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کی اور اس زمین پر بارشوں کو برسنے اور چشموں کے پانی کو روک دیا، جس سے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا اس قدر خشک ہو گیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ بچا، حتیٰ کہ مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے اور یہ قوم ایک بوند پانی کو ترسنے لگی۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط سالی کا عذاب نازل کیا، جس سے ان کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ 3 سال تک مسلسل خشک سالی کے بعد جب یہ لوگ اپنے حالات سے بے حال ہو گئے تو اپنی قوم کو اس ابتر حالت میں دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر ترس آنے لگا، اور آپ نے انہیں پھر توبہ اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کے بعد تمہارے علاقوں کو پھر سے سرسبز و شاداب کر دے گا اور تمہارا رزق کشادہ کر دے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اپنے کفر اور شرک پر اصرار کیا۔ اسی دوران قوم جبارین کے کچھ دانشور افراد نے مشکلات کا حل ڈھونڈنا چاہا، چونکہ پچھلی قوموں پر جب بھی کبھی کوئی ایسی مشکلات آتیں تو وہ قوم خانہ کعبہ جا کر دعائیں کرتی، اور اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں کی گئی دعا کو قبول فرماتا اور اس قوم سے مشکلات کو ہٹا دیتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جبارین کے لوگوں نے بھی بیت اللہ میں جا کر دعا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 90 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور جرار بن طارق ان کا سردار تھا۔ چونکہ اس کی بیوی کا تعلق بھی قوم جبارین سے تھا، اسی وجہ سے جرار بن طارق نے ان کا بہترین استقبال کیا اور ان کے لیے عیش و عشرت اور شراب و شباب کا انتظام کیا۔ 1 ماہ تک یہ لوگ عیاشی کرتے رہے اور اپنے اصل مقصد کو بھول گئے۔
جب جرار بن طارق نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کر ہی رہے تھے کہ اسی دوران ان کے اوپر کالے رنگ کے بادل کا ایک ٹکڑا آ گیا، جسے دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی اور وہ فوراً اپنی قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے جیسے یہ لوگ آگے بڑھتے یہ سیاہ بادل ان کے پیچھے پیچھے چلتا۔ ان لوگوں نے اس بادل کو خوشی کا اشارہ سمجھا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس بادل کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو آخری بار سمجھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ مگر اس بدبخت قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کی کسی نصیحت کا کچھ بھی اثر نہ ہوا اور ان کی سرکشی ختم نہ ہوئی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لینے کے باوجود یہ قوم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہی تو آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے پیروکاروں سمیت اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سمیت اس علاقے سے باہر قدم رکھا، وہ بادل اس بدبخت قوم پر مسلط ہو گئے اور ایک عظیم طوفان اور عذاب میں بدل گئے۔ اس عذاب کا آغاز شدید طوفان سے ہوا، جس میں تیز ہوا نے قوم جبارین کے لوگوں کو زمین سے اٹھا کر ہوا میں پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طوفان میں 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل تباہی مچی رہی۔ قوم جبارین کے عظیم محلات اور عمارتیں تباہ ہو گئیں، اور جو کبھی دنیا کے سب سے طاقتور قوم تھے ان کی باقیات بھی مٹی میں دفن ہو گئیں۔ عذاب کے بعد شہر ارم مکمل طور پر تباہ ہو کر صحرا میں تبدیل ہو گیا، اور یہ علاقہ آج بھی عبرت کا نشان ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔